السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے آپ کے پسندیدہ مشہور اور دنیا بھر میں دھوم مچا کر داد وصول کرنے والے ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ پہلی مرتبہ ایک پتھر دل عورت رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس ڈرامے میں ایسا منظر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے تو بہت سی آنکھیں جو ہیں وہ بےتاب تھیں، اور بالآخر یہ منظر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دردانہ اور بشرا کی ساس جو دوسروں کو رلاتی تھی، دوسروں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی، لیکن خود ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، اب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، اور وہ اپنے سب کے سامنے خود کو مجرم بھی تسلیم کرے گی، اور مجرم ہونے کی حیثیت سے سب سے پوچھے گی کہ آپ لوگ میرے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں، کہ آپ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہیں گے یا آپ مجھے خود شوٹ کریں گے۔ اور اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے کوئی سزا دے سکیں تو ٹھیک ہے، پھر میں خود اپنے لیے کوئی سزا تجویز کرتی ہوں اور میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گی تاکہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں۔ میں اب آپ لوگوں کے سامنے نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے وہ اپنی پوری کہانی سنائے گی اپنے بیٹے جواد، فواد، ان کی بیگمات کے سامنے اور اپنی بیٹی کے سامنے، ثنا کے سامنے، کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میری شادی آپ کے باپ سے کیوں ہوئی تھی؟ میں اس گھر میں بیاہ کر کیوں آئی تھی؟ آپ کے والد اور میرے والد دوست تھے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد آپ کے والد جو 60-62 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے 15-16 سالہ لڑکی کے طور پر مجھے بیوی بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو میری ماں سے بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر ہاتھ رکھا، اور انہوں نے اپنی جیب سے میرے والد پر جو بھی خرچ کیا تھا، جتنا قرضہ تھا یا جو بھی اخراجات کیے تھے، وہ سب مجھ سے وصول کیے۔ اور پھر جب میں 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تو سب لوگوں نے یہی سمجھا کہ بس اب یہ اللہ اللہ کرے اور آرام سے بیٹھ جائے، یا بچوں کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ 25 سالہ عورت کی آگے کی عمر کیسے گزرے گی۔ اگر اس معاشرے میں مرد اپنی ضرورت پوری کرے تو اس کا رائٹ ہے، اور اگر عورت اپنی ضرورت پوری کرے تو بے حیائی کہلاتی ہے۔ جن حالات میں مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، ان حالات کا نتیجہ ہے جو آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ اب میں اپنے معاملات کی وجہ بیان کرنے کی پابند نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کو حالات بتا دیے ہیں۔ اب یہ اتنا ایموشنل کر دیتی ہے اور روتی ہے، اور آنسو اس کی آنکھوں میں آتے ہیں کہ سامنے دردانہ بھی رو رہی ہوتی ہے، اور بشرا بھی اور ثنا کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور دونوں بیٹے فواد اور جواد بھی شرمندہ ہو کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے باپ نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا، جس نے سوتیلی ماں ہونے کے باوجود ہمیں اتنا عرصہ پالا پوسا، ہمارا خیال رکھا، اور اپنی پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی۔ اب سب ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، سب آنٹی سے، اور جواد آگے بڑھ کے ان کو گلے لگاتا ہے اور ان کو حوصلہ دیتا ہے۔ ثنا بھی روتی ہے ان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے۔ تو ایک طرف یہ پورے کہانی کا جذباتی ماحول اس ڈرامے کا ایک حصہ یہ ہے، دوسری طرف دلبر جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے ماریہ سے شادی کا، اور جو بیچ میں بجو سے شادی ہونی ہے اس کی تاریخ ہو گئی ہے۔ بجو کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا بھائی اور روہیل اور بابی جو ہیں وہ مل کر لوگوں کو فراڈ کرتے تھے۔ انہوں نے خام خواہ کا ایک پیر بابا بنایا ہوا تھا، اور بابی ہی وہ پیر بابا کا روپ دھار کے بیٹھ جاتا تھا، اور روہیل اس کے لیے کسٹمر لے کر آتا تھا، لوگوں سے یہ خوب مال لوٹتے تھے اور ان کو بیوقوف بناتے تھے۔ اب پورے محلے کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے ان کی خوب بے عزتی کی ہے، اور گھر میں بھی آ کے ان کو جو ہے وہ سب لوگ سنا کے گئے ہیں۔ اب اس بات پہ سہیل بھائی بہت ناراض ہیں، اور انہوں نے روہیل کو بہت ڈانٹا ہے کہ تم کب تک اماں کو اس طرح ذلیل کراتے لوگ کہ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ تم نے لوگوں سے جتنے پیسے لیے ہیں وہ سب واپس کرو۔ تو روہیل کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، میں ایک ایک پائی واپس کر دوں گا۔ تو سہیل کہتا ہے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ بابی بھی سارے پیسے واپس کرے گا۔ میں اس کا لحاظ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے یا اس نے جرم نہیں کیا، وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ تم دونوں لوگوں کے پیسے واپس کرو۔ اب بابی کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے میری اصلیت، تو کہتا ہے کہ یہاں تو میرا گیم ختم ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہاں سے بوریا بستر سمیٹ کے واپس اپنے شہر چلے جانا چاہیے۔ جب وہ یہ باتیں بڑبڑا رہا ہوتا ہے تو مسرت جہاں اس کی باتیں سن لیتی ہے پیچھے سے آ کے، اور وہ اسے کہتی ہے ہاں بھائی بابی میاں کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہیں نہیں، بس میری ماں کی مجھے یاد آ رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ماں سے ملوں۔ تو مسرت اس کو ایک تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے۔
اب اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ مسرت نے مجھے تھپڑ کیسے مارا. پھر وہ ناگن کی شکل اور انداز بنا کے کہتا ہے کہ ابھی مسرت جہاں نے میرا قہر دیکھا نہیں ہے، میں اس کو بتاؤں گا میں کیا چیز ہوں. اب ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دن میں جب اس کی بارات آئے گی یا شادی ہو رہی ہوگی مسرت کی، تو یہ بابی جو ہے یہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اس کے لیے مسئلہ ضرور پیدا کرے گا. اور دیکھتے ہیں آگے اپڈیٹس میں کیا نظر آتے ہیں، کیا اپڈیٹ آتی ہے، دلبر کی شادی ہو پاتی ہے مسرت جہاں سے یا نہیں، یا مزید کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ کو آگے کیا لگ رہا ہے اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.